نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم رب العزت مالک الملک وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کا بے حد شکر احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت اور برکت سے بہرور فرمایا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس ایک نعمت میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں، بے حد و حساب برکات، انگن عنایات موجود ہیں۔ خوش بخت اور خوش قسمت اور سعادت مند لوگوں نے یقیناً اللہ کے فضل و کرم اور رحمت و عنایات سے اپنے دامنوں کو مالا مال کر رکھا ہوگا، اور اب اس بابرکت مہینے کا نہ صرف کہ آخری عشرہ ہے بلکہ آخری ہفتہ، رمضان المبارک
بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چند دن اس ماہ مبارک کے ابھی باقی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح یہ مہینہ تیزی سے گزرا، پتہ بھی نہیں چلا، اور یقین جانیے کہ اسی طرح پتہ بھی نہیں چلے گا ہماری عمر گزر جائے۔ اللہ نے قرآن میں جب تذکرے کیے نا اپنی قدرت کے، اپنی وحدانیت کے، دن اور رات کے آنے جانے، لیل و نہار کی گردش، زمانے کے نشیب و فراز کی، ایام و ماہ و سال کے گزرنے، تو ساتھ ہی فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتذکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ عقل والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے ہماری ان باتوں میں نصیحتیں موجود، بڑی نشانیاں پنہا، اور ان بے شمار نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں جس طرح دن شروع ہوتا ہے تو اس دن کی شام بھی آتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہوا عین نقطہ عروج پہ پہنچ جاتا، اور پھر نقطہ عروج پہ پہنچنے کے بعد روح زوال ہوتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس سورج کی تازگی، اس کی رعنائی، اس کی جوانی، اس کا جوش، اس کا بلبلہ ماند پڑ جاتا، اور یہ زرد سے زرد ہوتا چلا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو کر غروب ہو جاتا ہے، اور رات کی تاریکی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دن شروع ہوا، رات آئی، رات کا آغاز ہوا، صبح ہوئی، انسان تو بھی اس کائنات میں طلوع ہوا، تو بھی بتدریج نقطہ عروج پہ پہنچا، پھر روح زوال ہوا، اور آہستہ آہستہ تو بھی غروب ہو جائے گا۔ جس طرح سورج ایک افق سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے افق پہ جا کے غروب ہوتا ہے، اسی طرح انسان تیرا خمیر بھی مٹی سے اٹھا ہے، تو بھی مٹی سے طلوع ہوا، اور مٹی میں ہی جا کے غروب ہو جائے۔ تو بھائی جس طرح یہ ماہ مبارک و مقدس آیا اور تیزی سے بیت گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح پتہ بھی نہیں چلے گا میری اور آپ کی زندگی بھی ایک دن اپنے اختتام تک پہنچ جائے، اور پھر ذرا ذہنوں پہ زور ڈالے، کتنے لوگ تھے کہ جو گزشتہ سال ہم میں تھے لیکن اس سال نہیں، اور اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کیا،
اس کا آواز کچھ کم کر دیں اندر والے کا، باہر والے کا تیز کر۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کیا کریں۔ اور میرے بھائیوں، تقریریں، واعظ، خطبے بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور آج رمضان کے آخری جمعے کے تقدس اور اہمیت کے حوالے سے مسلمان جس جوش و خروش کے ساتھ اس جمعے میں شریک ہوتے ہیں، اس مناسبت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کچھ درد دل والی باتیں ہو جائیں، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جن باتوں سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جن باتوں سے ہماری زندگی سنور جائے۔ کوشش کریں کہ یہ زندگی رائگاں نہ جائے، یہ ایک بار اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ ضائع نہ ہو، یہ زندگی سنور جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور زندگی اسی کی سنورے گی۔ کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور اس نے اپنے جد محترم حضرت ابراہیم کے اس عقیدہ وظیفہ کو اپنا لیا کہ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اس انداز کے ساتھ رب العالمین کے لیے کہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، اس انداز کے ساتھ اللہ کے لیے کہ اب میری اس زندگی میں رب کبریا کا اور کوئی شریک و صحیح، میری عبادتوں میں اس کا اور کوئی شریک و صحیح، میری تمام تر کاوشوں اور جد و جہد کا اللہ رب العزت کے ساتھ اور کوئی شریک، میری زندگی اور موت کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے اس طرح وقف کہ اس کا اور کوئی شریک ہر غیر خدا کی نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہی اللہ کا حکم ہے جو مجھے ملا ہے، یہی حکم میں دیا گیا ہوں کہ انا من المسلمین، میں اس کا مسلمان بن جاؤں، مطیع بن جاؤں، تابع فرما بن جاؤں، اس کا حکم بردار بن جاؤں، اس کے سامنے اپنی گردن جھکانے والا بن جاؤں۔ کس کو کہتے ہیں مسلمان بننا؟ کہ اللہ کا مطیع جو بن گیا وہ مسلمان بن گیا۔ مسلمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالغفور، عبدالشکور رکھ لیا، ختنے کر دیے، حقیقے کر دیا، مادر پدر آباد ہے، اے مسلمان۔ یہ نسلی مسلمان، یہ خانہ شماری کے اندر آنے والے مسلمان، یہ روایتی مسلمان، مسلمان کا معنی، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہیں، اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہوتا۔ آئی سمجھ میں؟ مسلمان کا معنی لیبل لگانا
نام ہے محبان رسول، نام ہے محبان اہل بیت، نام ہے المسلمین۔ دوستو نام رکھنے سے، لیبل لگانے سے بات نہیں بنے گا۔ مسلم اس کو کہتے ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کا پابند ہوتا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جس نے اپنے عقیدے کو سنوار لیا، جس نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، اور جس نے اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا کو بنا دیا، دوستو اس شخص کی زندگی سنور جائے۔ آئیے ذرا آج ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ اس نقطے پر غور کریں کہ کیا ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے متلاشی ہیں، یا محض اپنی خواہشات، اپنی ہوا، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے رواج، اپنے رسول کے پیچھے لگے؟ اور معاف کرنا ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہم ہر کام دین و دنیا کا، خوشی اور غمی کا کرتے وقت یہ کہتے ہیں برادری وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہتے نہیں کہتے؟ بھائی بہن رشتہ دار کہیں ناراض نہ ہو جائے، لوگ جاننے والے شہردار کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے انصاف کی بات کرتے ہوئے بتائیے کہ کیا ہم نے کوئی کام کرنے سے پہلے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو؟ ہمیں ہر کسی کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں بھول جاتی ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ لیکن یاد رکھیے ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کی رضا کو پیش نگاہ رکھے۔ اگر سارا جہان بھی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن رب ناراض۔ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اور ہر غیر خدا کے تصور اور سوچ و فکر کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا، یہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی فکر اور سوچ ہوتی ہے۔ اور اس کے عقیدہ توحید کی بنیاد و اساس اسی فکر پہ پروان چڑھتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے ما سوا کو اللہ کے سامنے ایک مردہ مکھی سے بھی زیادہ حقیر تصور کرتا۔ اور یہی عقیدہ صحیحہ، یہی عقیدہ صالحہ، یہی عقیدہ توحید، یہی شرک سے دوری بہت بلکہ نفرت ایک مسلمان کی مومنانہ زندگی کو نکھارنے والی نعمت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی اصلاح میں دوسرا اہم اور بنیادی نقطہ امام الہدیٰ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی اور تابعداری۔ اللہ کے ساتھ مضبوط، اللہ کے ساتھ مضبوط اور
سچے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ابی و امی، میرے اور آپ کے ماں باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان ہوں، ان کی سچی غلامی، ان کی سچی تابعداری، ان کی صحیح معنوں میں فرمانبرداری، اور پھر یہ بھی اسی سوچ کے ساتھ کہ ماں شبانی بات نہ کہ جی میں بڑا محب رسول ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا فدائے پیغمبر ہوں، زبان سے کہہ دیا، لیکن جب باری آتی ہے سرور کائنات کی غلامی اور تابعداری کے امتحان کی، تو پھر اس وقت ذات رسالت مآب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور پھر اس وقت اس منصب پہ کسی کو اپنی خواہش کی پیروی کرنی پڑتی ہے، کسی کو اپنے باپ کی بات ماننی پڑتی ہے، کسی کو اپنی ماں کی بات ماننی پڑتی ہے، کسی کو اپنے کنبے قبیلے اور خاندان کی بات ماننا پڑتی ہے، کسی کو اس وقت اپنے پیر و مرشد کی بات ماننا پڑتی ہے، کسی خانقاہ آستانے کی پابندی کرنا پڑتی ہے، کسی پیر اور فقیر کی بات ماننا پڑتی ہے، اور کوئی اس وقت دعوائے حب رسول کے بعد رسول کو چھوڑ دیتا ہے اور دامن امام سے وابستہ ہو جاتا ہے، سنت کو ترک کر دیتا ہے، اقوال الرجال کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، حدیث مصطفی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت سے قول امام یاد رہ جاتا ہے۔ ہائے بدقسمتی، اس طرح کا اور اس انداز کا تعلق اللہ کو کسی صورت کے اندر بھی پیارا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ مثالی معاشرہ، وہ عظیم اور بے مثال سوسائٹی تشکیل دی کہ جس سوسائٹی اور معاشرے کو اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار ایمان بنایا، اسوہ اور نمونہ بنایا، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے پسندیدہ مومن بننا چاہتے ہو تو اسی طرح بن جاؤ جس طرح محمد کریم کے صحابہ مومن بنے تھے، جس طرح ابو بکر، فاروق، عثمان، حیدر اور اصحاب محمد اور غلامان مصطفیٰ مومن بنے، تم بھی اسی طرح مومن۔ وہ کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا، کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی خاندان سے، اور یہ سب نسلی اور پیدائشی مسلمان نہ تھے۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے نسلی اور پیدائشی۔ کیوں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو ورثے میں پاتا ہے، اس کو ورثے میں پاتا، اسے دین کی قدر نہیں ہوتی، اس نے اس دین کو اور دینی سمجھ کو حاصل کرنے پر کچھ خرچ نہیں کیا ہوتا، اس نے جستجو میں پڑھ کر صراط مستقیم کی طلب نہیں کی ہوتی، اس نے تحقیق نہیں کی ہوتی، اس نے کتب کے اوراق نہیں کھنگالے ہوتے، اس نے اصحاب علم کے پاس جا کر کے علم کی معرفت کے ذریعے دین کی پہچان حاصل نہیں کی ہوتی، اس لیے اسے قدر۔ اور جن کو قدر ہوتی ہے انہوں نے کچھ خرچ کیا ہوتا ہے، ماں، جان، وقار، تانے، تشریح، دل، دماغ، جوانی، رانائی، توانائی، بصارت،
سوچ فکر دن راتیں اس نے بہت کچھ خرچ کیا ہوتا ہے، تب اسے قدر ہوتی ہے کہ اللہ واقعی یہ نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی۔ ہمارے جو نئے نوجوان نئے بھائی تحقیق کر کے ہماری طرف آتے ہیں نا، کتاب سنت کی دعوت کو سمجھ، ان کی زندگیوں میں ایک نکھار آ جاتا ہے، چند ہی دنوں میں ان کی کیفیت ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن جو پرانے موروثی لوگ، ہم واز کر کر کے سنا کے دلائل دے دے کر ان کو تھک چکے ہیں، لیکن وہ بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہے۔ داڑھی پہ اس طرح پھرتا ہے تو پھرتا ہے، مشین پھرتی ہے تو پھرتی ہے، کینچی کی حکومت ہے تو ہے، کوئی فرق نہیں ان کو۔ جو آپ کہتے رہے ہیں تو ہمیں حدیث جو مرضیاں کرتے پھرے، ہمیں کون پوچھنے والا؟ ہے نہیں اہل حدیثوں جن کا باپ دادا اہل حدیث، ان کی یہی حالت، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، سارے ایسے نہیں۔ بہرحال میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اصلاح کر، اپنے روش کو درست کر لو۔ اگر سنت و حدیث کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہے اور اس میں سچے ہو تو پھر سنت اور حدیث پر آنچ نہ آنے۔ تمہاری وجہ سے سنت اور حدیث پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اس سوسائٹی کے افراد، اس مثالی معاشرے کے افراد کہ جس مثالی سوسائٹی کو، جس بہترین معاشرے کو امام الہدیٰ سرور گرامی حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو غور و فکر کے بعد، سوچ اور سمجھ کے بعد ایمان لائے، پھر ایمان ایسے لائے، آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ان کے جسم پر آگ کی بارش برسا دی گئی، ان کو آگ کے بستروں پر لٹایا گیا۔ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، پتھر برسائے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کے گلے پہ چھری چلا کر سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، سولیوں پہ لٹکایا گیا، در بدر کی ٹھوکریں ان کو کھانے پہ مجبور کیا گیا، دیش سے بے دیش کیا گیا، ہر ابتلا اور ہر مصیبت کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا، لیکن یہ ایسے عزم و عمل کے اور ہمت و استقامت کے کوہ گراں ثابت ہوئے کہ رب کو بھی کہنا پڑا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ یہ ہے مومن اور یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایماندار۔ میں ان کو تمہارے سامنے مثال اور نمونہ بنا کے پیش کرتا ہوں، قیامت تک آنے والے ایمانداروں، اگر تم بھی مومن بننا چاہتے ہو تو انہی کو دیکھتے جاؤ، جیسے یہ چلتے ہیں تم چلتے جاؤ، جیسے یہ کرتے ہیں تم کرتے جاؤ، جیسے یہ کہتے ہیں تم کہتے جاؤ، جس طرح یہ گامزن ہے تم بھی روا دوا رہو، یقیناً تم بھی ایمان کے کمال درجے پہ پہنچ جاؤ۔ امام الہدیٰ کی ہر بات ان کی روح کی گہرائیوں میں اترتی اور ان کے دل و دماغ پہ منقش ہوتی گئی۔ یارو بالکل سادی سی بات، بالکل سیدھی سی بات، ہر قسم کے تصنع سے، بناوٹ سے پاک
رسول کے ساتھ تعلق، اور ایسا تعلق کہ جس تعلق میں کوئی مفاد نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، بلکہ یہ تعلق ایک ایماندار کی زندگی کا نصب العین اور مشن بن جائے۔ اور یہی بات اسلام ہے، دین ہے۔ دین رواجوں اور رسموں کا نام نہیں ہے، دین محدثات و بدعات کا نام نہیں ہے، دین مولویوں، پیروں، خطیبوں، وارثوں، حافظوں، قاریوں، ملاؤں، گدی نشینوں کی اختراعوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ رب العزت نے ایک لکیر کھینچ کر کفر کو ایک طرف کر دیا، اسلام کو ایک طرف کر دیا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کفر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا یہ دین ہے۔ تیسری کوئی بات، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا حضور۔ ارشاد فرما الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، برباد ہو گئے اعمال ان کے، بھٹک گئے وہ لوگ اضلوا اعمال، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا انکار کر دیا۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اور ایمان لایا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وَهُوَ الْحَقُّ، وہی حق۔ آج کئی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیا پتا، ایک مولوی صاحب کچھ فرماتے ہیں، دوسرے حضرت کچھ کہتے ہیں، تیسرے صاحب کچھ فرماتے ہیں، چوتھے شیخ کا کچھ ارشاد، ہم کدھر جائیں؟ میں کہتا ہوں سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا نسخہ، مولویوں کا دامن چھوڑو، قرآن کا دامن پکڑ لو۔ کیونکہ قرآن کسی مولوی کے نام اللہ نے رجسٹرڈ نازل کیا کہ مولوی کا ہی اثاثہ ہے، اسی کی جاگیر۔ سمجھے ذرا بات کو، اہل حدیث کی یہ دعوت اور ہمارے مسلک کی بنیاد شخصیات نہیں، اکابر نہیں، مکابر نہیں، آستانے نہیں، مکاتب نہیں، بلکہ اہل حدیث کے مسلک کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے اور حضرت محمد رسول اللہ کی سنت اور فرمان۔ بس سیدھی سی بات۔ کیوں آپ حضور چکروں میں پڑھتے ہیں؟ یہ کسی کے نام اللہ نے رجسٹرڈ کتاب نہیں اتاری، یہ سب ایمانداروں کا مشترکہ اثاثہ اور سب کی متاع عزیز ہے۔ مولویوں کے دامن کو چھوڑے، قرآن کا دامن پکڑے، آپ کو ساری حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ لوگوں حق پہچاننا چاہتے تو حق وہی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمایا. اب جو بھی بات ہے، جو بھی چیز ہے، جھگڑے کی بات نہیں، دین کو سمجھنے کی بات. جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وہ حق ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام. اور یہ معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک معاملہ ہے حضور. یہ نہیں جو بات آئی اٹھائی اور مار دی حضور کے متھے، جیسے وزی روایتیں، موضوع روایتیں گھر گھر کر دین میں داخل کی جا رہی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر وہ بات کہتا ہے جو میں محمد نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا. من کوئی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پابند کیا. فَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. محبوب سوچ سمجھ کر یہ میرا کلام ہے. آپ میرے رسول ہیں، آپ کوئی بات کہیں گے جو میں آپ سے کہلواؤں گا. رک جائیے، ٹھہر جائیے، جلدی نہ کیجیے، کہیں معاملہ غلط نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے. اے حبیب جو میں بھیجوں وہ کہتے جائیے، سناتے جائیے. آپ کے سینے میں اپنے فرمان کو جمع کرنے والا بھی میں ہوں اور آپ کی زبان سے بیان کروانے والا بھی میں. یارو ایسا کوئی خطیب ڈھونڈ کے لاؤ کائنات کہ جس کا بیان ثم ان علینا بیانہ کا مصداق، اور جس کے بارے میں کہا گیا ہو الرحمن علم الرحمن ہے جس نے اپنے بندے محمد کو قرآن سکھایا. تو یہ ایک ایسی اساس اور ایسا فارمولہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جس فارمولے کے ذریعے حق اور باطل، ایمان اور کفر میں تمیز اور تفریق ہو سکتی. یوں ہی بعض ہمارے کرم فرما ہمارے بارے میں کہتے رہتے ہیں یہ نیا ٹولہ ہے، یہ نیا فرقہ ہے. کوئی کہتا ہے جی ہاں یہ بس کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے. کوئی کہتا ہے گستاخ ہے، کوئی کہتا ہے ولیوں کے گستاخ ہے، کوئی کچھ کوئی. ہم پھر بھی دعائیں دیتے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. پہلے ہمارے بارے میں بات کرتے ہو، ہم سے تو پوچھ لو کیوں نہیں. انصاف ہے یا نہیں؟ انصاف کا ادنا سے ادنا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہو اسے صفائی کا تو موقع ملنا چاہیے، لیکن ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا. اور یارو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اگر ہمیں صفائی کا موقع مل جائے تو باقی سب کا صفایا ہو جاتا، باقی سب کا صفایا ہو جاتا. پھر بات کھل جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے، بات نکل جاتی ہے کہ مانتا کون ہے اور صدقے صدقے کہہ کے انکار کون کرتا ہے. محبت رسول کے دعوے کے بعد
रसूल के बाद रसूल से गद्दारी का इंतकाम कौन करता? लेकिन मैं आम मुसलमान भाइयों की खिदमत में दरख्वास्त करूंगा, यह शरई ज़ाब्ता है कि किसी के बारे में उस वक्त तक बात मत कहो जब तक उसकी ताकीद न कर लो। हमारे बारे में यार लोग जो कुछ कहते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं फलां है, कम अज कम हमें तो आकर पूछो कि हुजूर आपके बारे में ये कहा जाता है, ये बात सही है या गलत है, तब हम आपको बताएंगे कि हकायक क्या है और हकायक से चश्मपोशी कौन करता है। ये किस कदर सितम ज़रीफी की बात कि इंसाफ का इतनी बेदर्दी के साथ खून किया जा रहा हो कि वो लोग कि जो अपनी जिंदगी, अपनी मौत, अपना ओढ़ना, अपना बिछोना, अपनी लैलो नहार की तमाम कर्जरसों को अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर चुके हो, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी के बाद किसी और से रिश्ता उस्तवार करना भी हराम समझ रखा हो, उनको कहा जाता है कि ये गुस्ताखाने रसूल है और ये है और वो है और फुला है और फुला। याद रखिए, दो टोक बात है, अहले हदीस अल्लाह की बंदगी को और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत को असल दीन समझते हैं, और यही इनकी दीन की, ईमान की, अकीदे की बुनियाद है। बाकी सबका एहतराम सर माथे पे, लेकिन दीन अल्लाह की बंदगी का और मुस्तफा करीम की गुलामी और ताबेदारी का। और आप ये बात भी यहाँ आने जाने वाले दोस्त, बैठने वाले, उठने वाले लोग समझते हैं, और उनको एहसास होता कि हमारे यहाँ न किस्से, न कहावतें, न पहेलियां, न लतीफे, न वाक़यात, न इस किस्म के रब्ब यादस, हमारे यहाँ जो भी बात होती है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में और इसी के ताबे होती है। जिंदगी संवारने के लिए हमें असल इस्लाम को और सही मुसलमानों को सामने रखना होगा। असल इस्लाम कुरान और सुन्नत है, और सही मुसलमान सरवरे कायनात के सहाबा है। और वो क्या थे? उन्होंने आखिरत की सुरखरुई के लिए, अपने रब की रजा के हुसूल के लिए अपनी जिंदगी को रब के नाम लगा दिया। अब उनकी अपनी ख्वाहिश, अपना मफाद, अपनी तलब, अपनी चाहत, अपनी राय खत्म हो गई, और उन्होंने हर चीज को अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दिया। वो पक्के और सच्चे मुसलमान, वो सही मानों में अहले सुन्नत और अहले हदीस, सही मानों में मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के लाडले। उनके पास ज़बानी जमा खर्च के लिए कुछ न था, वो अमल किरदार और अज़्म हिम्मत के पैकर थे। लेकिन हमारे यहां मां ज़बानी जमा खर्च। आइए जरा मवाज़ना करें, वहां दावे न थे, यहां दावे हैं, वहां नारे न थे, यहां नारे हैं, वहां हकाइक से चश्मपोशी न थी, यहां हकाइक से चश्मपोशी है। और फिर वो लोग अल्लाह ने यूं ही मेयारे ईमान नहीं बना दिए। आम आदमी का दिल जीतने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या ख्याल अल्लाह यूं ही राजी हो जाता है? उसने तो कहा खबरदार ये ना समझना कि मेरी जन्नत इतना सस्ता सौदा है कि तुम आओगे और आंखें बंद करके लोग और चले जाओगे, बल्कि सुनो, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वस्सर्राउ
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ایک دفعہ یہ بھی گھبرا گئے، صحابہ گھبرا گئے. حضرت نے فرمایا صحابیوں کیا سمجھتے ہو جنت یوں ہی تمہیں سستی مل جائے؟ میرے صحابہ ابھی تم پہ وہ تکلیفیں نہیں آئی جو پہلے اللہ کے بندوں پر پہلے زمانوں میں آ چکی. ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، ان کی ہڈیوں کو آگ میں ڈال کر کے شرما بنا دیا گیا، ان کے چمڑوں کو جلا دیا گیا، ان کے سر پہ آلہ رکھ کے ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا گیا. تب جا کر اللہ راضی ہوا اور تب جا کر انہیں جنت میں. صحابہ نے کہا اللہ جو ہو گیا ہم آئندہ بے صبری نہیں کریں. اللہ تیرے نام پر تیرے راستے میں ہم آئندہ ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو صبر و ثبات کے تقاضوں کے خلاف. اور دوستو تاریخ اسلام، تاریخ عالم شاہد عادل ہے. اور کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے کہ کس کس طرح یہ لوگ فنا فی اللہ ہو چکے تھے. یوں ہی اللہ نے ان کو معیار ایمان نہیں بنا دیا، یوں ہی ان کے تذکرے اپنی کتاب مقدس میں رب نے محفوظ نہیں فرما دی، یوں ہی اللہ نے ان کو فرشتوں سے بھی بلند شان عطا کر کے فرشتوں کو ان کا خادم نہیں بنا دیا. یوں ہی کیا سمجھتے ہو کہ یہ کون تھے؟ دوستو یہ تو وہ سچے اور پکے اللہ والے تھے. لوگ کہتے ہمیں ولیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے. آپ کس ولی کی بات کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر اولیاء اور کون ہو؟ لاؤ کوئی جہان میں ایسی مثال اور نظیر لا کر پیش کرو. ان سے بڑا اولیاء اللہ کا فنا فی اللہ. جوانوں کو دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، حیران رہ جاتا ہے کس انداز کے ساتھ اللہ کی محبت میں غرق. ہم تو ہے نا جب پوچھتے ہیں سب ہم بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی تھی، ہر نماز میں بھول جاتے ہیں کیا کیا کریں، کچھ بتائے راستہ. ہائے جب اللہ سے تار جڑ جائے تو پھر یہ باتیں نہیں پیدا ہوا کر. یہ باتیں تب ہی ہیں کہ تعلق اللہ سے کٹے ہوتے ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ بات سامنے ہو تو پھر 2 اور 3 کے سوال. فطرت انسانی کے تقاضے اپنی جگہ بجا، لیکن یہ چیزیں پھر معمول نہیں بنا کر. آئیے ذرا دیکھیں کن کو اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کہا. غزوہ تبوک کے لیے تیاری، جیش تیار کیا جا رہا ہے غزوہ تبوک کے لیے. اتفاق سے رمضان بھی آنے والا، رمضان قریب ہے، گرمی بھی پورے نقطہ عروج اور چوبن پر. یوں کہہ لیں کہ جون جولائی کی گرمی یا جیٹھ ہاٹ کی گرمی. گرمی رمضان بھی قریب. ان غریبوں کو سال کے بعد اسی موسم میں کھجوروں کی آمدن موصول ہوتی اور اسی پر سال بھر کا خرچہ بھی ہوتا. لیکن کہا گیا نکلو، جان بھی چاہیے، نوجوان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، افراد بھی چاہیے.
بڑی شدت کی گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، مر جاؤ گے گرمی میں۔ اور آپ جانتے ہیں سرد موسم میں بھی جب عرب کے ریگستان اور صحرا تپتے ہیں نا تو منظر جہنم پیش کرتے ہیں۔ آج ایئر کنڈیشن گاڑیاں، اعلیٰ قسم کی سڑکیں، بہترین کاریں اور فلائنگ کوچیں، جہاز کے سفر، لیکن پھر بھی آدمی کسی وقت اپنے دل کو دھڑکتا ہوا موت کے قریب محسوس کرتا ہے، اتنی گرمی ہو۔ لیکن وہ وقت کیا ہوگا جب آفتاب پوری طراوت سے چمک رہا ہو، گرمی پوری شدت سے پڑ رہی ہوگی، صحرا آگ کی طرح سلگ رہے ہوں گے، بھڑک رہے ہوں گے، اور جو ساتھی گرمی میں محمد کریم اور آپ کے ساتھی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے راہ اللہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جہاں 20 جاتے ہیں 21واں کچھ نہ کچھ بڑبڑ کر ہی دیتا ہے یا نہیں؟ یہ بات 50 تیار ہو تو 2 کہیں گے یار دماغ اب صبر نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑ کے ہی لوگوں کے قدموں کو متزلزل کر دیتی۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ جماعتوں کو، اللہ کاش کو، اللہ اپنے دین کے متوالوں کو ان بڑبڑوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑبڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو، تبوک جاؤ گے، رومیوں کے مقابلے کے لیے جاؤ گے، گرمی ہے، رمضان قریب ہے، کھجوروں کی فصلیں تیار ہیں، ان حالات میں جانا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں، نہ جاؤ۔ لا تنفروا فی الحر، اس خیز گرمی میں مت نکلو۔ پڑھا کرے نا قرآن، شبیلوں کے لیے نہیں، طویلوں کے لیے نہیں، عمل کے لیے بھی، سند کے لیے بھی پڑھا کرے۔ طوطے مینے کی طرح رٹے لگائے اور یہ جا وہ جا، بس پتہ نہیں، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ، کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو، بڑی گرمی ہے۔ عرش والے نے کہا حبیب رک جائیے اور ان کو نقد جواب دے کر آگے جائیے، اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کہیے کل نار جہنم اشد حرا، سورج کی گرمی سے ڈرتے ہو، رب کی جہنم کی گرمی سے خوف نہیں کھاتے؟ کبھی اس گرمی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ جو اللہ کے لیے اس سورج کی گرمی میں جہاد کا صبر کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کی گرمی اور عذاب نار سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں فرمایا جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، نوجوان بھی چاہیے، جن دلوں نے، جن بزدلوں نے، جن بے حوصلہ لوگوں نے، جن سلامت فطرت لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا، نہ دے، بے شک بیٹھے رہیں۔ اللہ اللہ اس گرمی کے موسم میں یارو 32,000 کا لشکر تیار ہو گیا، 32,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور ایک خاتون آتی ہے بڑی پردہ چادر میں لپٹی لپٹائی، آ کر کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی بھائی نہیں، شوہر نہیں، بیٹا نہیں جسے میں آپ کی خدمت میں آپ کی جیش اور فوج میں بھرتی کر کے روانہ کر سکوں، مال میرے پاس نہیں کہ آپ کو دوں اور میرا بھی حصہ پڑتا۔ ہاں یہ میری گود میں ایک شیرخوار بچہ، یہی ماں کی مامتا کا کل اثاثہ ہے، یہ اکلوتا بیٹا، یہی میری زندگی کی کل دولت ہے۔ اے محمد مجھ بیوہ کی طرف سے اس اکلوتے شیرخوار بچے کا چندہ قبول فرما دے۔
تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ خاتون عقل ہے تجھ میں کیسی بات کہتی؟ ہم رومیوں کے مقابلے میں قیامت خیز گرمی میں طویل سفر کر کے تبوک کی طرف جا رہے ہیں اور تیرے بچے کو ساتھ لے جا، اسے سنبھالیں گے یا اللہ کے راستے میں لڑائی کریں؟ آپ دیدہ ہو کر عرض کرنے لگی مصطفیٰ کریم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ آپ کے کسی کام کا نہیں، لیکن میں بھی چاہتی ہوں کہ راہ رب میں رضائے رب کے لیے میرا بھی کچھ حصہ پڑ جائے۔ آقا اس کو لے جائیں اور کچھ نہیں، جب دشمنوں کے تیر آئیں تو میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ سامنے کر دیں تاکہ میرا بچہ جان شہادت نوش کر جائے اور آپ کی جان 10 زخموں سے بچ جائے۔ لاؤ، کہاں سے ایسے لوگ لاؤ؟ کن ولیوں کو منواتے ہو ہم سے؟ وہ ولی کے جو لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے دین پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے عقیدہ توحید کے چمن کو ویران کر کے ان کو مشرک بناتے ہیں، ایسے ولیوں کو منواتے ہو؟ ہم تو ان ولیوں کو مانتے ہیں جن کی ولایت کی سند عرش معلیٰ کے مالک نے آسمانوں سے اتاری۔ خدا کی قسم ایسے ولیوں کی جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ایسے لوگوں کے جوتوں کے تلوے ہمارے لیے ہفتے اقلیم کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ یہ ولی ہے۔ لاؤ، پیر صاحب آئے تھے، اچھا جی آئے تھے، کیا کیا جی؟ بیعت کی مریدوں نے بھی مریدنیوں میں، اور جاتے ہوئے کہہ گئے یہ بھینس بڑی خوبصورت ہے، یہ نظر کے طور پہ مجھے دے دو، صفایا کر کے گئے۔ یہ ولی جہاں سے آتے ہیں صفایا کر دے جاتے، اور اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہر روز۔ اب تو الحمدللہ قوم باشعور ہو چکی، آنکھیں کھل چکی، آپ پڑھتے رہتے جعلی پیر مرید کی بیوی کو لے اڑا، بہن کو لے اڑا۔ یہ ڈاکو اور یہ لٹیرے ان کو ولایت کی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ تو اصلاح ہے کہ ان کو سرے عام سولی پہ لٹکایا جائے کہ جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے مال لوٹتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرتے ہیں۔ یہ ولی ہیں، یہ ولی ہیں جن کی زندگی کا اثاثہ بیٹا کہتے اس کو لے جائے، اور یہ ولی ہے جو اس موقع پہ کہتے میں، فرمایا میرے پیارے خود جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ عرض کیا آپ پہلے جاؤں گا، میرا نام تو سب سے پہلے لکھ۔ کہا حضرت ضرور جاؤ گے لیکن چند لمحوں کی اجازت۔ گئے، چند لمحوں میں آپ آئے، پوٹلی باندھی ہوئی، امام الہدا محبوب خدا کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ میرے پیارے صدیق یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ جان کا نام پہلے لکھوا گیا تھا، مال گھر میں تھا، میں نے کہا وہ بھی لے آؤ۔ ارشاد فرمایا اچھا کیا لائے ہو، کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا حضرت خود جا رہا ہوں۔ پیچھے کس لیے اور کیا چھوڑنا ہے؟ فکر نہیں، اب قید اللہ و رسولہ، بس اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی۔ اللہ کے بندوں کے مال کو لوٹنے والے کو ولی نہیں مانتا، میں اس کو ولی مانتا ہوں جو اپنے خون پسینے کی کمائی کو رب کی رضا کے لیے لٹانے والا ہوتا ہے۔ لا، یہ ہے وہ لوگ جان بھی حاضر مال بھی حاضر، اور ایک سکہ تک، ایک پائی تک، ایک درہم تک، ایک چلکے تک اپنے پاس نہ رکھا۔ اور یہی منظر ہے ہماری
جنتی ہے. دیکھا تو جا کے سیدنا عثمان نکلے، یہ منہ چھپائے ہوئے، بے نفس آدمی، بے ریا آدمی، بلکہ میں کہوں امت عثمان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور عثمان کے احسانات کا بدلہ امت نہیں چکا سکتی. یا اللہ، اس خاموش طبع آدمی کو جنتی کیوں کہا ہے؟ فرمایا راہ رب میں رضائے رب کے لیے، جہاد کے لیے محمد مانگتے گئے، عثمان دیتا گیا. عثمان رب کے راستے میں دیتا گیا، اور رب اپنے حبیب کے ذریعے عثمان کو جنت عطا کر دیتا. یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے لیے معیار ایمان، اصل پکے اور سچے اہل حدیث اور اہل سنت، مومن، متقی اور اللہ کے لادل اور اللہ کے ولی. اور جب یہ چلے نا، ہائے ہائے دوستو، بڑے صبر نامے پڑے ہیں، بڑے سیاحوں کی داستانیں پڑی ہیں، لیکن آج بھی تاریخ اسلام کے ذخیرے کو سامنے رکھیے. جس انداز سے، جس منظر اور کیفیت سے 32,000 اللہ والوں کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تاریخ انسانیت ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرت گرمی، فرمایا اگلی گرمی کو یاد کرو. سبھی نے کہا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا. حضرت کھانا ختم ہو گیا، فرمایا کھجورے ہیں کچھ؟ جی ہاں. فرمایا ایسے کرو کھجورے کھاؤ. ستو ختم ہو گئے، کھانے پینے کا زیادہ رہا، کھجورے. حضرت کھجورے بھی تھوڑی سی رہ گئی، فرمایا ایسے کرو راشن بندی کر دو سارے لشکر کی، ہر سپاہی کو ایک کھجور صبح ملے اور ایک شام ملے. ہائے، 2 کھجورے کھانے والے روم کی قوت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ جذبہ ایمان ہے جو ان کے قدموں کو تیزی کے ساتھ منزل کی طرف لے جا رہا ہے. حضرت کھجوروں کا سٹاک اور کم ہو گیا، فرمایا آدھا حصہ کر دو، آدھی کھجور سوار، ایک کھجور ہو. یا حضرت کھجوریں بھی ختم ہو گئی، فرمایا گٹھلیاں سنبھال کے رکھی، ان کو پیس کے پھاڑ لو، اللہ کا شکر ادا کرو. ایک منظر ایسا آیا، کھانے کے بغیر آدمی کچھ وقت جی لیتا ہے، لیکن پانی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی بھی اللہ کی نعمت، اس لیے حضرت عمران پانی ضائع نہ کیا کرو، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. حضرت اب پانی نہیں، پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، رشی، بے ہوشی. اللہ پہلے تو ان کو صبر دلاتا رہا، کھجوروں پہ گزارا، گٹھلیوں پہ گزارا، لیکن اللہ پانی کا کوئی بدل تو نہیں ہے نا.
کس طرح بہلایا جائے؟ فرمایا محبوب بہلاؤں گا ہی نہیں، ان کو سیراب کروں گا۔ لوگ پوچھتے اللہ کیسے دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ ذریعہ بھی تو ہے، وسیلہ بھی تو ہے، بھی تو یہ بھی تو وہ بھی تو۔ میرا ایمان ہے اگر اللہ چاہتا تو دجلہ کو اٹھا کے ان کے سامنے لا سکتا تھا، فرات کو ان کے سامنے لا سکتا تھا، نیل کو لا سکتا تھا، بحیرہ کلثم کی موجوں کو حکم دیتا ہوئے ان کے پاؤں میں پہنچ سکتی تھی، لیکن اللہ نے بتلانا چاہا کہ جو میرے محبوب کا دامن پکڑ لیتے ہیں پھر ان کو میں اپنی رحمتوں سے سیراب کر دیتا ہوں۔ آسمانوں سے حکم آیا محبوب ایک برتن لے کر اپنا ہاتھ اس میں ڈالے، میں آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کی 5 نہریں جاری کر دوں گا۔ اور دنیا نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی و روحی و جسدی و حفظی و کل شیء ما عندی، میرے محبوب کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کی 5 نہریں جاری فرمائی۔ پانی نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اور متوالے سیلاب ہو رہے ہیں، تڑپنے والے، سسکنے والے۔ بعض پانی پتھروں سے نکلتے ہیں، بعض پانی چشموں سے نکلتے ہیں، بعض پانی آبشاروں سے نکلتے ہیں، بعض پانی کنووں سے نکلتے ہیں، بعض پانی کسی ذخیرے سے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا مقدس پانی کہ جو آمنہ کے لال کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں سے نکل رہا ہے۔ یارو جن ولیوں کا مرشد ایسا کامل ہو اس کا یہ معجزہ پھر دنیا نے دیکھا۔ موسیٰ کی قوم کو بھی پانی کی ضرورت پڑی نا، اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ نے عرض کی، پانی مانگا، استسقیٰ موسیٰ نے اللہ میری قوم کو پانی چاہیے۔ فرمایا موسیٰ لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے، پتھر پہ مارو، ہم پتھر سے پانی جاری کر دیتے ہیں اور قوم کو سیراب کر دیتے۔ لیکن پتھروں سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے، چٹانوں سے پانی امڑتا ہی رہتا ہے۔ یہ معجزہ عظیم امام الہدیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ کا ہے کہ آپ کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کی 5 نہریں جاری فرما دی۔ صحابہ نے خوب سیر ہو کر کے پیا، فرمایا ایسے کرو جانوروں کو بھی پلاؤ، جانوروں کو بھی پلایا۔ فرمایا ایسے کرو مشکیزیں بھی بھر لو، جو برتن ہے وہ بھی بھر لو، جتنا ذخیرہ کر سکتے ہو کرو۔ 32,000 کے لشکر نے پانی پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا، سیراب ہو گئے اور ذخیرہ بھی کیا۔ تب کہیں جا کر اللہ نے آمنہ کے لال سے جاری ہونے والی نہروں کو مؤخر فرمایا اور بند کیا۔ یہ جب ایماندار تھے، رضائے رب کے طلبگار تھے، نہ گرمی کو دیکھا، نہ اپنے سیزن اور موسم کو دیکھا، نہ اپنے گھر کے عیش و آرام کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، تو رب نے پھر ان پر نعمتوں کی انتہا کر دی۔ یارو میں اور آپ تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں، صدقے، خیرات، یہ وہ ہر نیکی کرتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ یہی ہے مقصد یا کچھ اور ہے؟ بولتے نہیں، کچھ اور مقصد ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے، یہی ہے نا مطلب۔ لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ رب راضی ہے یا نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں۔ لیکن یہ وہ کامل مومن تھے کہ جن کے بارے میں قیامت تک صدائیں بلند ہو رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا، رضی اللہ عنہم ورضوا،
ان سے آتی، تم نے ایسے کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کس نے وکیل جرح بنایا ہے؟ کیوں ان پہ جرح کرتے پھرو؟ خبردار، اب کسی کو جرح و صفائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے ان پاک بال لوگوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا، لیکن اس لیے کہ خواہش کے بندے نہ تھے، حرص کے بندے نہ تھے، مال کے بندے نہ تھے، سر کے بندے نہ تھے، مفاد کے بندے نہ تھے، باپ اور ماں اور کنبے قبیلے برادری اور رسومات و خرافات کے بندے نہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ اور جب یہ ہوتی ہے صورت تو یاروں پہ اس وقت عقل حیران رہ جاتی ہے، حیرت انگیز انداز کے ساتھ۔ ایک حدیث سن لیں، سید الانبیاء، مخدوم کونین، مطاع کائنات، محضر صادق حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، چلے خدام صحابہ بھی ساتھ تشریف فرما۔ ایک عورت آتی ہے، ایک طرف بیٹھ جاتی ہے، پردہ پوش عورت آہستہ سے کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجھے دین کا پتہ ہے، اللہ کی سزا و جزا کے احکامات بھی میں نے آپ کی زبان سے سن رکھے ہیں، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی سزا سنسار ہے، رجم ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یا حضرت مجھے پاک کر دیا جائے، آپ مجھے پاک فرماؤ۔ پاک کر دینے کے تقاضے کا کیا معنی کہ حضرت میں شادی شدہ خاتون ہوں، مجھ سے وہ غلطی صدر ہوئی کہ میں اللہ کی حد کو پامال کر بیٹھی ہوں، ارتکاب بدکاری کر چکی ہوں، اب میری پاکیزگی اسی صورت میں ہے کہ مجھ پر اللہ کی حد کو نافذ کر دیا جائے اور مجھے پتھر مروا مروا کر سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ شریعت لائی نہیں جاتی، شریعت آئی جاتی ہے، اور جب آتی ہے جب دل میں خوف خدا آ جاتا ہے۔ اور جب تک یہ بات نہیں ہو، مجھے بڑی بات اب حیرانی ہوتی ہے، شریعت کا کون انکار کر سکتا؟ ہماری تو دلی تمنا ہے اور سچی حقیقی تمنا، کسی سیاسی، کسی مذہبی تعلق اور خاطرداری کے بغیر کہ اللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ اس ملک کو ان مقاصد کی نعمت سے بہرور فرما دے، یا اسلام اور شریعت کا حقیقی نظام نافذ۔ لیکن دوستو، کہاں جب ہم اپنی ذات پر، مولوی اپنی مسجد میں، شیخ اپنے مدرسے میں، تاجر اپنی منڈی میں، دکاندار اپنی دکان پر، عام مسلمان اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتا، شریعت نافذ نہیں کر سکتا، تو بڑھ کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے شریعت، اس طرح شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور مجھے بتلائیے کس چیز نے شہرت کو لایا اور کائنات کے چیف جسٹس محمد رسول اللہ کی عدالت میں لا کر پیش کیا؟ کیا چیز تھی؟ خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا، زندگی رب کے نام لگی ہوئی تھی، خطا ہو گئی، اب رب کے حد کے تحت سزا پانا چاہتی ہے، کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے پاک کرے۔ بات پوری
سمجھ آ گئی، امام الانبیاء نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ عورت پھر سرعت سے دوسری طرف آتی ہے اور روبرو مصطفیٰ ہو کر عرض کرتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے پاک کریں نا، منہ کیوں پھیر لیا، مجھے پاک کریں نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر اسی حالت میں مر گئی تو اللہ کے ابدی اور دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گی، میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا کا محدود سا عذاب و سزا سہ لوں اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں۔ آئیے ذرا اس مقام پر میں اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے چھانکیں، کیا قانون ہوتا ہے، کیا فورسیں، کیا فوج، کیا پولیس، کیا ادارے، کیا تحقیق، کیا تفتیش، کیا چرا، کیا سمائی، کیا وکیل، کیا گواہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ خوف خدا ہوتا ہے تو مجرم اپنے آپ کو خود اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت نے پھر رخ موڑا، پھر وہ عورت آئی، طاہرنی یا رسول اللہ، فرمایا 3 بار تم نے اقرار کر لیا، بات سمجھ گیا، تحقیق ہو گئی، لیکن یہ بتا تنہا ہے یا تیرے بطن میں بھی کچھ ہے؟ عرض کی آقا اپنے گناہ کو اپنے بطن میں اٹھائے، فرمایا جرم تیرا ہے، سزا تجھے ملے گی، جاؤ۔ وضع حمل کے بعد آنا، بچہ پیدا ہوا، پھر آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میں اس کو ایک طرف کرے اور مجھے پاک کرے۔ رحمت عالم نے رحمت بری نگاہیں اس معصوم بچے کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا نہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، حکم ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، جاؤ جب تک یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، تیرے دودھ کا محتاج اگر تیرا معاملہ پاک کر دیا گیا تو اس کی پرورش کون کرے گا، یہ تو بھول جائے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ گئی، کچھ عرصے بعد دودھ پلاتی، بچہ اس قابل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا، پھر لے کر آیا، اور حضرت نے کوئی پولیس بھیجی تھی کہ پکڑ کے لاؤ، سمن جاری کیے تھے، وارنٹ بھیجے تھے، تعمیل کروائی تھی، کون سی چیز اس کو لا رہی ہے؟ مسلمانوں، مسلمان کہلانا آسان ہے، مسلمان بن کر دکھانا دشوار ہے۔ فرمایا عورت وہاں میں حجت ہو گئی، لے جاؤ، سنسار کر دو، خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنے والی خاتون۔ صحابہ لے گئے، اللہ کے قانون کے مطابق گڑھا کھودا گیا، آدھا جسم اس گڑھے میں دبایا گیا، 4 اطراف سے پتھر برسایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شقاوت ہے، سنگ دلی ہے، اور سنگ دلوں تم نے اسلام کو نہیں سمجھا، یہ شقاوت نہیں، یہ سنگ دلی نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کسی کے عفت و عصمت کے چمن کو اجاڑتا ہے اس بد کردار کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہو؟ جو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بہو کہ عصمت و عفت سے کھیلتا ہے، اس بدگماش آدمی کو زندہ رہنے کا حق؟ سمجھے، سنگدلی تو تب ہے کسی عام کو پکڑ کر، یہ تو غیر انصاف ہے۔ اور اسلام مسلمانوں کے معاشرے کو اس انداز کے ساتھ پوری طرح عفت و عصمت کا مرقع بنانا چاہتا ہے۔ خیر، یہ مومنہ لیکن گناہگار اپنے گناہ کا خمیازہ بھگت رہی ہے، پتھر برس رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے اڑ رہے،
لیکن سمجھتی ہے کہ میں پاک ہو رہی ہوں، اپنے خون میں نہا کر پاک ہو رہی ہوں، کم از کم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تو بچ جاؤں گی۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، ہم بھی ہیں نا، کہتے ہیں دنیا میں پردہ پڑ جا، آخرت میں بھگت لیں گے، دیکھ لیں کتنی بے خوفی، کتنی بے نیازی، یہ کیا ادا ہے بے نیازی، خوف خدا بننے میں۔ بارہا اس عورت کا قصہ تمام ہوا، اس عورت کا قصہ تمام ہو گیا۔ خالد بن ولید سیف اللہ فاتح اعظم بھی تھے، خون جب نکلا نا تو وہ بھی قریب تھے، اچانک نوکیلا پتھر لگا اور اس عورت کے جسم سے خون کا فوارہ اڑا اور خون سیف اللہ خالد کے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس نکمی پلید بیکار فاسد عورت کے خون کا میرے جسم پر یہ چیٹے پڑ گئے۔ جب اس طرح بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد خاموش ہو جاؤ، اب اس عورت کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ پاک ہو چکی ہے، اس کی توبہ اللہ قبول فرما چکا ہے، اور اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس ایک خاتون کی توبہ کو پورے مدینہ کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو عرش والا خدا سارے مدینہ کے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسی توبہ کی ہے اس نے۔ جب مسلمان مومن کی یہ فکر ہو تو پھر اس وقت اللہ کی رضا کی طلب کا، آخرت کی فکر کا یہ انداز اور یہ اسلوب ہو جاتا۔ تو بھائی ہماری زندگی سبب تبھی سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کی رضا کے طالب بن جائیں، دنیا کے بجائے ہمیں آخرت کی فکر ہو۔ اور ایک بات لکھ لیں اپنے دل کی، لوح پر نقش کر لیں کہ ایک کامیاب تاجر، ایک کامیاب بزنس مین اسی کو کہتے ہیں جو ہر روز شام کو اپنا روزنامہ چیک کرتا ہے، اپنی اسٹاک بک کو چیک کرتا ہے، اپنے کھاتے کو درست کرتا ہے، شام کو اپنے روزنامچے سے مطمئن ہو کر سوتا ہے۔ اگر نہیں تو اسے قرار نہیں آئے گا، سفر میں ہے تو اسے چین نہیں آئے گا، اور آئے گا تو بے نقاب ہے۔ ایک کامیاب اچھا بہترین تاجر بزنس مین وہ ہے کہ جو ہر روز اپنے روزنامچے کو چیک کرتا ہے، اور ایک اچھا بہترین ایماندار وہ ہے جو ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنے نامہ اعمال پہ ایک نظر ڈالتا ہے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ زندگی اور زندگی کی بہاریں اور رامائیاں، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب فانی ہے، سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ فانی ہے۔ ہاں کعبے کے رب کی قسم یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ فانی ہے۔ قرآن اتارنے والے رب کی قسم یہ سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ فانی ہے۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں، ہمیں چاہیے ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے عقائد کی بھی، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ اللہ کی بندگی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، یہی ہماری کامیابی کا بنیادی سبب ہے۔ آخر میں ایک مختصر سی حدیث سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔
اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور فکر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عقل اور دماغ پر جو غفلت کے پردے ہیں اللہ ان کو ہٹا دے۔ رمضان کے پہلے جمعے کے خطبے میں میں نے عرض کیا تھا کہ قبر میں 3 سوال، اب ذرا ایک اور منظر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزول قدما، لا تزول قدما، کس کے؟ ابن آدم۔ کب؟ یوم القیامہ۔ کہاں؟ عند ربہ۔ ابن آدم جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کے قدم ساکت ہو جائیں گے۔ ابن آدم کہا، کوئی مستثنا؟ آدم سے لے کے محمد کریم علیہ السلام تک سب نبی اسی میں آتے ہیں، سب نبیوں کے امتی، میں اور آپ سب بڑے چھوٹے، عالم جاہل، پیر فقیر، مولوی، امیر غریب، غنی و محتاج، حاکم و محکوم، سبھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ قدم اس طرح کے جیسے جامد ہو کے ساکت ہو جائے، یا اللہ قدم نہیں اٹھ رہے آگے۔ اللہ چاہے تو قدموں کو شل کر دے نہ کر دے، زبانوں کو گم کر دے نہ کر دے۔ بڑے بڑے خطیب ہم نے دیکھے عشاء کے وقت سے شروع ہوتے فجر کی اذانوں تک تقریریں ہوں، لیکن جب زبان پہ فالج گرا گم ہو گئی زبان۔ یہ قوتیں، یہ توانائیاں، یہ جلوہ آرائیاں اس خالق کی عطا کی ہوئی ہے، اگر وہ چھین لے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ کہتے دے سکتے ہیں، اور لوگوں کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ دے تو سب صحیح، وہ چھین لے تو کوئی دے لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك۔ قدم نہیں اٹھ رہے، اللہ قدم نہیں اٹھ رہے۔ فرمایا رک جاؤ حتی یسأل عن خمس، پہلے 5 سوالوں کا جواب دے لو پھر آگے جاؤ۔ پہلے 5 سوالوں کا جواب دے دو۔ غور فرمائے، ٹیسٹ پیپر طلباء پڑھتے ہیں، یہ سوال ٹیسٹ پیپروں میں سے ہی امتحانوں میں آتے ہیں، تیاری کرتے نہیں کرتے؟ دوستو یہ حساب بھی کیسا جس کے سوال پہلے بتلا دیے، اب بھی ہم مارے جائیں تو ہماری بدقسمتی ہے، اب بھی ہم فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، پھنس جائے تو اس سے بڑی ذلت کون سی ہو؟ چلو 5 سوالوں کے جواب دو۔ 5 سوال ہے، عن عمرہ فیما افناہ، عن عمرہ فیما افناہ، آدم کے بیٹے یہ بتا عمر میں نے دی کہاں پہ گزاری، عمر زندگی کہاں گزاری، یہ جواب دو، عمر کہاں گزری؟ بعض کی مسلح پر اور بعض کی جوئے کے اڈے پر، بعض کی عمر نگاہوں کے سامنے قرآن ہو تو گزرے، اور بعض کی عمر بدکاری و مکاری و عیاری نہیں گزرے۔ بہرحال آدم کے بیٹے بتا عمر کہاں گزاری؟ ایک بات، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خصوصاً وہ جو دور جوانی تھا، وہ جو دور
بلغم کا منبع بن گیا. اب مسجد نہ آئے گا تو کہاں جائے گا؟ اب نہ آئے گا تو کہاں جائے گا؟ لیکن یہ دور ہے جوانی، شباب کا دور، جب پوری طرح انسان ہر برائی پہ قدرت رکھتا ہو، لیکن اللہ کا خوف اسے برائی سے موڑ کر نیکی کی طرف لے آ. تو یہ ہے وہ دور کہ جس دور کے بارے میں کہا گیا در جوانی توبہ کردن شیوائے. جوانوں، اگر اللہ نے عالم شباب میں آپ کو